طلاق کی شرح ہے نا، یہ بھی ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں عورت امپاورڈ ہے۔ غیرت ایکچولی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ کسی کمزور پہ، کسی طاقتور کو ظلم کرتے ہوئے دیکھوں، اسے کو تمہیں غیرت نہیں آ رہی، وہ شرم نہیں آ رہی؟ جریگے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ میرے پہ جو ایک شہری ہے یا آپ پہ جو ایک شہری ہے عدالتی اختیار رکھتا ہو؟ غیرت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہماری سوسائٹی میں ایک جنس بھی ہے، یہ یعنی صرف مردانہ غیرت ہوتی ہے۔ گھسیٹتے ہوئے دیوان خانے میں لے کے آئے کہ صاحبو دیکھ لو، یہ میری بیوی نہیں لاڈی، اب یہ اس کو وہ غیرت کا نام دے رہے ہیں۔ شادی کا رشتہ بھی پیوٹیٹیو ہے، فریقین کا اختیار ہے کہ وہ اس رشتے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس میں رہنا چاہتے ہیں یا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ اصل میں تو ان کو پوچھتے ہیں، نہ تو اس میں لسانی کوئی گروہ اس سے صاف ہے، نہ کوئی مذہبی گروہ اس سے صاف ہے۔ کے پی کے میں 134 ہیں، سندھ میں 149 ہیں، پنجاب میں 150 ہیں۔ جو شادیاں ارینج ہوتی ہیں وہ مرضی کے بغیر ہوتی ہیں۔ آنر کلنگ از ناٹ آنریبل۔ رپورٹڈ آنر کلنگ کے قتل کے کیسز پنجاب پولیس کے مطابق سب سے زیادہ کس شہر میں ہوتے ہیں؟ شیخ پورہ۔ ہماری پارلیمنٹ کے اندر سیکسسٹ کامنٹس کیے جاتے ہیں۔ غیرت آنر کلنگ والا قصہ یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ختم ہوا ہے، لیکن یہ ساؤتھ ایشیا میں، یہ انڈیا میں بھی بہت ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو الٹیمیٹلی اس جو ایک مریضانہ اور کرمنل غیرت ہے اس کو دبائے گی کیا؟ اسرار زہرین نامی سینیٹر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہماری صدیوں پرانی ثقافت ہے کہ ساس اور دیت کا جیسے ہی قانون آیا ہم نے اس وقت کہا یہ مس یوز ہوگا۔ تو اب نام کیوں نہیں لے سکتے ہم لوگ؟ سچی بات تو یہ کہ مجھے ایسے لگا کہ ہم ایک ملک میں نہیں، ہم ایک کنسنٹریشن کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ ہونا تو پھر تمہیں پتا چلے گا، تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو تو پھر تمہیں پتا چلے گا۔ ہم اس کو کہتے ہیں یار ہم اپنی بہن کی اور بیٹی کی ملکیت کے ڈیڈ نہیں لیے پھرتے۔ جب آپ اس بات کو دباچہ بناتے ہیں تو دراصل آپ اس کے قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ نہایت منافق معاشرہ ہے۔ کینسر کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر دراصل اصل برائی کی جڑ ہے، نہ کہ وہ کینسر۔ اس وقت باپ جو ہے اس کی غیرت نہیں جاگتی جب پگڑی جو ہے وہ بیٹی کے پیروں میں رکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ غیرت کے تانے سے بہتر ہے میں مرڈرر بننا، قاتل بننا پسند کروں اور پھر میں سینہ تان کر چلوں اور مونچھوں کو تاؤ دے کر چلوں کہ دیکھو میں کتنا غیرت مند ہوں کہ میں قاتل ہوں۔ وہ بیچاری جس کو اتنا تعلیم دی گئی ہے نا، جس کے پاس کوئی رزق کا جو ہے کوئی سہارا ہے نا، جسے بہن بھائی ماں باپ قبول کرنے کو تیار ہوں گے نا، جس لیے سر پہ چھت ہے، جس کو گلی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کو دروازے تک جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیچاری طلاق کا مطالبہ کیسے کر سکتی؟ خود ساری زندگی لائنوں میں دھوپ میں کھڑے ہو کے ویزے لے کے جاتے ہیں اور ہمیں پتا ہے وہاں جو زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بچے پیدا کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ کتنے کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی یا کب چاہتی ہے۔ ہمارے تو قالین اٹھاؤ تو نیچے کئی جیفری ایپسٹائن پڑے ہوئے ہیں۔ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ وہ ڈس فنکشنل لٹریٹ ہیں، کاغذ کے ٹکڑے ان کے پاس ہیں۔ کیسے ہیں دوستو، ہم ایک بہت سینسٹیو اور بہت تکلیف دہ موضوع پر آج بات کریں گے کہ غیرت کیا ہے؟ کیا قتل کر دینا غیرت ہے؟ کیا کوئی غیرت ایسی چیز ہے کہ آپ ہمسایوں کے اور دوستوں کے اور لوگوں کے تانوں کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیں گے تو ہی وہ قائم رہتی ہے؟ اور یہ کیا چلن ہے کہ جب کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ پوچھا جاتا ہے اچھا اس نے کیا کیا تھا؟ بھائی جس نے کچھ کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ قاتل نے قتل کیا ہے۔ تو بہرحال اس موضوع کے نفسیاتی پہلو کو، سائیکولوجیکل پہلو کو، قانونی پہلو کو، اور پاکستان میں یہ اب تک ہوا ہے اور تمام صوبوں میں تمام جو پاکستان کی اکائیاں ہیں ان میں یہ ہے، اس کا ڈیٹا کیا ہے، ہم اس سب پر بات کریں گے وجاہت مسعود صاحب سے۔ ہیومن رائٹس لائر ہیں، بہت انہوں نے عمر گزاری ہے اس شعبے میں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ آداب، میں ٹھیک۔ سر یہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے اور غیرت ہے یا آنر ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو انسانی معاشرے میں مس نارمر کے طور پہ معنی پا جاتے ہیں۔ غیرت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں کسی کو کسی کمزور پہ، کسی طاقتور کو ظلم کرتے ہوئے دیکھوں، اسے کہوں تمہیں غیرت نہیں آ رہی، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ از اٹ آنریبل کہ تم طاقتور ہوتے ہوئے بے بس مظلوم کمزور کو سے ناانصافی کر رہے ہو؟ مفہوم آتا ہے نا غیرت کا۔ لیکن جو ٹرم جس ہمارا پیٹریارکل معاشرہ ہے، مردانہ بالادستی کا معاشرہ ہے، اس میں جو غیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پہلے تو یہ کہ یہ جوڑ دیا گیا ہے مرد اور عورت کے رشتے سے، اور اس میں
غیرت جو ہے اس پہ اجارہ دے دیا گیا ہے مرد کو. اب اس کی شکلیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ یعنی غیرت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہماری سوسائٹی میں ایک جنس بھی ہے، یعنی صرف مردانہ غیرت ہوتی ہے. عورت کے لیے موڈیسٹی، پردہ، شرم و حیا، چھپے رہنا، علیحدگی، یہ غیرت کا مفہوم ہے. اور مرد کے لیے مردانہ ہونا، طاقتور ہونا، وسیلہ ہونا، جو ہے وہ وائلنٹ ہونا، متشدد ہونا، اس کو غیرت سے چنا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ہمارے لیگل فریم ورک میں انٹروڈیوس ہوا 1860 میں. اس وقت اس کا مفہوم صرف یہ تھا، یعنی کالونیل دور کے بالکل اسٹارٹ میں آفیشلی جیسے ہی انڈین پینل کوڈ پروملگیٹ ہوئی تو اس میں یہ حصہ تھا کہ سڈن اینڈ گریو جو ہے نا غصہ، اس کو کرائم آف پیشن گنا گیا. اور وہ صرف اس میں مرد کا اپنی بیوی کے بارے میں تھا. ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن صاف سی بات ہے وکٹورین ایرا تھا. اور یہ جو تصور ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا. لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ وکٹورین پیریڈ تھا؟ اس کا اس بات سے لنک کیا؟ اس لیے کہ وکٹورین پیریڈ ذات خود پیٹریارکل تھا. کیونکہ میں ویسے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ وکٹورین پیریڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ 1837 سے لے کے 1901 تک بہت طویل حکومت کی انہوں نے. تو وہ پوری جو اس عہد کی اقدار ہیں، جو زمانے کے نارمز ہیں، جو زمانے کی منافقت ہے. ارے بھائی، امپیریلزم، کلونیلزم، دوسری قوموں پہ کی زمینوں پہ، وسائل پہ قبضہ کر لینا، اس سے بڑا ظلم، ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ ایگزیکٹلی پیٹریارکل سوسائٹی تھی. ہم میں سے جو لوگ آپ کی طرح سے برٹش اس زمانے کا لٹریچر یا اس زمانے کی جو لٹریری روایات ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک وہ لٹریچر تھا جو جین آسٹن لکھتی تھی یا چارلس ڈکنز لکھتے تھے، جارج ایلیٹ لکھتی تھی، اور ایک زیر زمین کلچر تھا. ہر وہ معاشرہ جس میں جو ہے وہ منافقت پائی جاتی ہو اور زندگی کے حقائق کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو، وہاں ایک زیر زمین ثقافت پائی جاتی ہے. ڈبل لائفز ہوتی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، جس کی مالی وسائل پہ اجارہ داری ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے. ہمارے آج کے معاشرے میں بھی آپ اس وجہ سے اس کو خاص طور پر نام دے رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں اس ایشو کے ساتھ کہ وہ قانون میں جو شک رکھی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ اس کے ساتھ لینینٹ سزا ہوگی. مرڈر وہ ہے. لیکن جب ہماری یہ والی ریاست پاکستان وجود میں آئی ہے تو اس میں ایک بہت بڑی ابتدا ہی سے کمزوری ظاہر ہوگی. وہ یہ کہ نیشن سٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، اس کی اکائی ہے شہری. باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ پیوٹیٹیو ہیں. اب یہ پیوٹیٹیو کا میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس اردو ترجمہ نہیں ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر میں سمجھائی دیتا ہوں. مثلا میری جس ماں نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اور ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مجھے پالا وہ میرے باپ کی بہن ہے، تو وہ میری پیوٹیٹیو ماں کہلائیں گی. صحیح، جنہوں نے آپ کو پالا. ہاں، یہ رشتے جو ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ وہ تمام چیزیں جو لیگلی جو ہے نا وہ ویریفیبل نہیں ہیں. مثال کے طور پر ذات پات پیوٹیٹیو ہے. ہم ہر ایک کے عقیدے کا حق جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں اور میں آپ کے حق کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو آپ کا عقیدہ ہے وہ میرے لیے پیوٹیٹیو ہے. تو اس کو لنک کریں ذرا پاکستان بننے کے بعد اور اس ایشو سے. تو اس پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو قدیم سٹرکچرز چلے آ رہے تھے
ان کو باقاعدہ طور پہ مضبوط کیا ہے. اب بنیادیں کیا بنا دی گئی غیرت کے نام پہ قتل کی. پرانی روایات ہیں, آپ نے یادوں کی بارات پڑھی ہے جی تو آپ کو یاد ہے اس میں ایک جگہ پہ جوش ملی آبادی نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کے دیوان خانے میں مجرا ہو رہا تھا, پورے گھر کے مرد بیٹھے ہیں. یہ جوش کا بیان ہے, میں نہیں. انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ لکھا ہے. تو ایک صاحب نے یہ سمجھا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی خاتون جھانک رہی ہیں, تو انہوں نے بندوق اٹھائی اور گولی چلا دی اور وہ خاتون مر گئیں. اور انہوں نے گھر کے جو بھی صاحب تھے ان سے کہا کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے گھر سے کوئی اس کمرے میں جھانکی جہاں خود سب مرد بیٹھے ہیں. جی ہاں. اور اس کے بعد جوش لکھتے ہیں کہ وہ صاحب اندر گئے اور ایک ڈیڈ باڈی کو گھسیٹتے ہوئے دیوان خانے میں لے کے آئے کہ صاحبو دیکھ لو یہ میری بیوی نہیں تھی, لاڈی تھی. اب یہ اس کو وہ غیرت کا نام دے رہے ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کرنی, ہم نے یہ نہیں, بنیادی طور پہ بائی ڈیفینیشن یہ جو آنر کلنگ ہے یہ وہ قتل ہے جو کئی اسباب کی بنیاد پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مفروضہ طور پہ مرد جو کہ بالادست ہے اس کی عزت مجروح ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیوی جو ہے وہ شوہر سے بے وفائی کر رہی ہے, مفروضہ طور پہ, مبینہ طور پہ, اس کا ایویڈنس ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیٹی کی یہ کہتی ہے کہ مجھے فلاں سے شادی کرنا, تو اس پہ مرڈر ہوتے ہیں اس میں. اچھا, کوئی بچی جو ہے وہ ارینج میرج جو گھر والوں نے طے کی ہو اس سے کسی بھی وجہ سے انکار کر رہی ہے, مرڈر ہوتا ہے. اچھا, کوئی خاتون کسی صاحب سے طلاق مانگتی ہیں, مرڈر ہوتا ہے. یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے شادی کا پیغام بھجوایا اور خاتون نے کہا کہ نہیں, جو کہ اس کا حق ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ جی شادی کرنے سے انکار کرنے پہ قتل, وہ بھی غیرت کی اس میں ہے. اور کوئی خاتون جس کے ساتھ ایک ناانصافی ہو چکی ہو جسے ہم ریپ کہتے ہیں کہ جی یہ اب خاندان کے لیے ایک داغ ہو چکی ہیں, لہٰذا ان کو قتل کرنا روا ہے. اس میں میں جو ریٹ آف دی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں نا, کاری اسی کو کہتے ہیں نا, جو جی وہ سندھی میں ہے. سندھی میں کاروکاری ہے, سیاہ کاری جو ہے وہ پشتوں میں کہلاتی ہے, غیرت کے نام پہ قتل پنجاب میں کہلاتا ہے. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں پاکستان میں یہ نہ تو اس میں لسانی کوئی گروہ اس سے صاف ہے, نہ اس کوئی مذہبی گروہ اس سے صاف ہے, نہ کوئی جو ہے نا ذات پات کا قصہ ہے. اس میں یہ ڈائریکٹ مرڈر ہے. مجھے جس پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اپنے متوازی ریاست کا جرگہ کیا ہے. اب یہ جو قصہ آپ نے ابھی بتایا ہے بانو بی بی کا اور اذہان کا, جی اس میں جرگہ بیٹھا ہے. ہمارے ملک کی عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ جرگہ غیر قانونی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, لیکن جہاں جہاں قبائلی نظام موجود ہے جرگہ بیٹھتا ہے. جرگے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ میرے پہ جو ایک شہری ہے یا آپ پہ جو ایک شہری ہے عدالتی اختیار رکھتا ہو, قوت نافذہ رکھتا ہو. ہم شہری ہیں اور ہم جواب دہ ہیں ریاست کے اداروں کو, ہم عدالت کو جواب دہ ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے میری طرح سے آپ کا بھی پس منظر تو قصباتی ہے, دیہاتی ہے, میرا بھی ایسے ہی ہے. ہم نے کبھی کسی پنچایت میں کسی خاتون کو بیٹھے دیکھا ہے؟ نہیں. تو جس فیصلہ ساز ادارے میں مرد ہی موجود ہوں گے وہاں پہ آپ عورت کے ساتھ انصاف کی توقع کرتے ہیں. یہاں تو یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کسی سے لین دین پہ جھگڑا ہوا یا لڑائی جھگڑا ہوا ہے, کسی کو قتل کر دیا گیا ہے, اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ خاتون جو ہے اس کو قربان کیا جاتا ہے کہ جی صلح کرنے کے لیے. ہاں, صلح کرنے کے لیے پنجاب میں بھی یہ عام ہے, اور ایسی میں نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. اور اس سے پہلے جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ فلاں فلاں یہ جو شادی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی تھی
کہ کسی کی بہن یا بیٹی کو سزا کے طور پر کہ اب فیصلہ کرنا ہے تو اب اس کی بیٹی اس کو دے دیجیے، اور اس میں بہت سی نابالغ ہوتی تھی. نابالغ ایک، اور دوسرا یہ کہ مرضی کدھر گئی، کدھر گئی وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ رضامندی سے. اور مجھے تو اس اخبار والے پہ اس آتا جو کہتا ہے مرضی سے شادی کرنے پہ قتل، یہ اخبار میں سرخی لگتی ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شادیاں ارینج ہوتی ہیں وہ مرضی کے بغیر ہوتی ہیں. وہ ہم انڈائریکٹلی مان رہے ہیں نا، ہم مان رہے ہیں نا. اور اس میں ہم نے صرف یہ شکلیں نہیں دیکھی، ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ بیشتر جو ہے وہ لین دین کا جھگڑا ہے. اپنی بہن کو بھی قتل کر دیا، اور جس صاحب سے جھگڑا ہے ان کو بھی قتل کر دیا، اور اس کو جو ہے وہ تو خیر ایک بالکل الگ چیز، لیکن یہ ہے لیکن ہم ابھی اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ اصل ریزن بھی موجود ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اصل ریزن ہے اس کا مس یوز بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی ایک صوبہ پاکستان میں آزاد کشمیر سمیت جہاں کا کہ اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیٹا بہت کم ہے، لیکن بلوچستان میں صرف ابھی پچھلے سال میں 35 رپورٹڈ کیسز ہیں، رپورٹڈ کاروکاری کے، آنر کلنگ کے، اور جی پورے ملک میں ہاں جی نیئرلی 1000 ہیں پچھلے ہر ایک برس صوبے میں ہیں. کے پی کے میں 134 ہیں، سندھ میں 149 ہیں، پنجاب میں 150 ہیں. ابھی چونکہ آپ نے رپورٹڈ ہیں، ابھی آپ نے رپورٹڈ ہیں، یہ رپورٹڈ، اور ایکچوئل نمبر یہ آلموسٹ 10% 20% ہوگا میکسیمم. ہاں کیونکہ مجھے یہ سوسائٹی انڈاکومنٹڈ ہے، اور ہم نے جو ہے وہ جو پردہ رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کا زنانہ ہے. ایگزیکٹلی. معاف کیجیے گا، قانون کا پنجاب پولیس کی رپورٹ کے مطابق، ان کی ویب سائٹ پر لکھی ہوئی پچھلے 10 سال کی رپورٹ کے مطابق، آپ کو پتہ ہے پنجاب جو کہ باقی 3 صوبوں کی نسبت تھوڑا بہتر سمجھا جاتا ہے، یہاں نہیں بہتر تعلیمی طور پہ، ذرا مالی طور پہ، صرف میں ایک امپریشن کی بات کرتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہاں پتہ ہے رپورٹڈ آنر کلنگ کے، قتل کے کیسز پنجاب پولیس کے مطابق سب سے زیادہ کس شہر میں ہوتے ہیں؟ شیخو پورہ میں، اور شیخو پورہ کے بعد سرگودا میں سب سے زیادہ. اور میں نے اس کا نمبر لکھا ہے 365 اور آنر کلنگ کے رپورٹڈ کیس ہیں لاسٹ 10 ایئرس میں. ابھی آپ نے بلوچستان کا نام لیا، آپ نے ابھی بلوچستان کا نام لیا، صرف شیخو پورہ کی بات کر رہا ہوں میں، صرف شیخو پورہ کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ننکانہ صاحب، منڈی بہاؤالدین، ملتان، ساہی فال اور مظفر گڑھ، یہ ٹاپ شہر ہیں جہاں سب سے زیادہ لڑکیاں ایز اف کہ، اور یہ سب بیشتر جو ہے یہ مڈل کلاس کے گھرانے ہیں. ایگزیکٹلی. اور لوور مڈل کلاس کے گھرانے ہیں. میں آپ سے آپ کو ایک اور ان میں سے زیادہ تر وہ کیس ہیں ہماری سوسائٹی میں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. جی ہاں اگری. اور اور ایسی حیران کن افسوسناک بات ہے کہ پورا خاندان، سارا محلہ، سب لوگ جانتے ہیں کہ اس گھر میں ایک لڑکی تھی، وہ مار دی گئی. میں چاہوں گا کہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں. ایگزیکٹلی. آپ کو شاید یاد نہ ہو یا شاید یاد ہو، چونکہ آپ پختہ عمر کو تھے. 2008 5 عورتیں بلوچستان میں زندہ دفن کی گئیں. بالکل. اور اسرار زہرین نامی سینیٹر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہماری صدیوں پرانی ہمیں ثقافت ہے، اور کسی سینیٹر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس پہ باقاعدہ مقدمہ ہونا چاہیے. یہ جو انڈورسمنٹ ہے اسٹیٹ لیول پہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ جو جرگوں میں بیٹھتے ہیں، ابھی موسٹ آف دیم آر ممبرز آف دی پارلیمنٹ، انہی میں سے بنتے ہیں. ابھی افسوسناک اور حیران کن بات یہ ہوئی ہے کہ بانو لڑکی جو قتل ہوئی ہے، اس کی ماں کا ویڈیو بیان آیا ہے کہ جو ستکزئی قبیلے کے سردار ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور یہ تو ہماری روایات اور تاریخ کے مطابق ہوا ہے قتل، اور بالکل صاف. اچھا میں اس کی ماں کو الزام نہیں دیتا، ماں کو الزام نہیں دیتا، آپ کو پتہ ہے اس بیچاری کے ساتھ. لیکن معاف کیجیے گا، جو بلوچستان کے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کوئی میں صوبائی منافرت کی بات نہیں کر رہا. یہ جو بلوچستان کے سردار کراچی میں قیام پذیر ہوتے ہیں، یعنی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہی ہوتے ہیں. اس میں جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہوا ہے جو 1990 میں سپٹمبر پہلے آرڈیننس آیا، پھر اس کو لیجسلیشن میں ڈھالا گیا قصاص اور دیت کا. دیکھیے اگر آپ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں تو میں ذمہ داری ہوں اسٹیٹ کی، میں اپنے بھائی کی ملکیت نہیں ہوں. ایگزیکٹلی. یا میرا باپ جو ہے، اس میں قصاص اور دیت کا جیسے ہی قانون آیا ہم نے اس وقت کہا یہ مس یوز ہوگا،
اور یہ آنر کلنگ کے کیسز میں سب سے زیادہ مس یوز ہوتا ہے. بھائی یا چچا زاد یا کزن وہ مرڈر کرتا ہے اور لڑکی کا باپ یا ماں جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. کولڈ بلڈڈ. اور ہمارے ہاں یہ آنر کلنگ والا ایشو پہ سب سے جو پہلا وہ اس میں آنر کلنگ تو نہیں تھی لیکن ہمیں تو معلوم تھا نا کہ یہ بات کہاں جا کے ٹھہرے گی. کون سی والی؟ وہ تھا صفیہ بی بی کا کیس. صفیہ بی بی 1982 میں ایک نابینا خاتون، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ انٹرنیشنل پریشر پہ واپس لیا گیا تھا ورنہ اس کو سزا سنا دی گئی تھی. ہم جانتے تھے کہ یہ حدود آرڈیننس جو ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا. قانون معاشرے میں مختلف طبقات کو برابری دیتا ہے یا ان میں درجہ بندی پیدا کرتا ہے، اور حدود آرڈیننس ڈسکریمنیٹری تھا، جینڈر ڈسکریمنیشن تھی اس میں، یہ انٹائی وومن تھا. اچھا مجھے ایک سر بات بتائیے ایک اور اینگل سے، گو کہ آنر کلنگ کا ڈائریکٹ وہ ایشو نہیں تھا لیکن ایک کمزور طبقے پہ ظلم کا ایک ایشو تھا، ستی کی رسم. ٹھیک ہے، انگریز دور میں اس کو 1829 میں اس کو گریجولی ختم کیا گیا. ایون ابھی پراپر انگریز راج اس طرح سے برٹش راج شروع بھی نہیں ہوا 1829. اچھا مجھے بتائیے کہ کیا اس طریقے سے، یا یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے کہ اگر اسٹیٹ چاہے تو آنر کلنگ مکمل طور پہ ختم بھی کی جا سکتی ہے؟ آج ستی کی رسم اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہوتی، اور اگر شاید کہیں ہوتی بھی ہے تو اس طرح کے کسی کے علم میں ہی نہیں ہے. تو کیا اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیے اس کے لیے یہ ضروری ہے، میں اگین کہوں گا کہ معاشرے میں ڈیموکریٹک ٹرانسپیرنسی، جمہوری شفافیت کی ضرورت ہے. اب بات تھوڑی سی دوسری طرف جا رہی ہے لیکن میری نظر میں وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. بنیادی طور پہ آنر کلنگ طاقت کا کھیل ہے کمزور کے خلاف، اور آمریت سے بڑا ریپ قوم کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اس ملک میں جو سیاسی ادارے کھڑے بھی ہیں، کاغذ پہ بھی رکھے ہیں، آئین میں بھی لکھے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کرتے. اور جو مختلف لیولز پہ، وہ میں نے آپ کو صفیہ بی بی کا کیس بتایا. آپ کو یاد ہوگا ایک میں جان بوجھ کے نام لینے سے گریز کر رہا ہوں تاکہ کوئی ڈیمونائز نہ ہو، ڈی ہیومنائزیشن تو ہمارا پرپس نہیں ہے بات کرنے میں، لیکن مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1996 میں وہ کون سے مولوی صاحب تھے جن کی صاحبزادی کو مرضی شادی وہ کرنا چاہتی تھی، تو اس پہ جو اس ملک میں ہوا، بالآخر جو ہے وہ اس خاتون کو، جو چونکہ تگڑا گھرانا تھا نا، 1996 کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اس خاتون کو اس لڑکے کے ساتھ نکال دیا گیا. اسی اگلے سال 97 میں پشاور کے خاتون میں، پھر نام نہیں لے رہا، وہ خاتون اپنے میاں سے اس کو ڈائیورس ہوئے کئی برس ہو چکے تھے، وہ بچوں کی ماں تھی. I recall that evening جب AGHS میں ہینا جیلانی کے دفتر میں اس کی ماں اس سے ملنے آئی ہے، اور وہ اپنے ساتھ ایک بندہ لے کے آئی ہے جس نے پسٹل سے اس بچی کو قتل کیا، اور پھر لائر پہ بھی گولی چلی. جس وقت وہ گولی چلی ہے پہلی، تو لائر جو وہاں سیکورٹی کا بٹن تھا وہ دبانے کے لیے نیچے ہوئی ہے، گولی ان کے اوپر سے گزری ہینا جیلانی کی. اس ملک میں اچھا ویسے میں ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گا، اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تو آپ نام کیوں نہیں لے سکتے ہم لوگ؟ دیکھیے اس کی میں وجہ عرض کیے دیتا ہوں. تو یہ کہ کسی کی ذاتی دل آزاری جو ہے، لیکن ایک جرم تو جرم ہے نا. جرم جن کا ہے ہم نام دیتے ہیں. ہمارا مقصد اس گفتگو سے نا اس معاملے کو سمجھنا ہے. اس ملک میں آخر 2000، آپ کو پتا ہے کہ جو 2006 کا جسے پروٹیکشن ویمن لا کہتے ہیں، جو پہلی دفعہ آیا تو اس کو تو باقاعدہ پارلیمنٹ نے رد کیا کہ جی یہ ان اسلامک ہے. بعد میں جو ہے وہ کر لیا گیا اس کو قبول. اس میں 2016 کا قانون ہے. اس میں یہ جو وہ جو مذہبی گھرانے والی کیس تھا، آپ کو پتا کہ اس میں پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ بچی کی شادی میں کے لیے رضامندی کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ معاملہ ایسا ہے نا کہ اس ملک میں لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے،
پتہ ہے عام طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کیا آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کہ یار یہ ناانصافی ہے. تمہاری بہن کے ساتھ ہو نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا, تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. ہم اس کو کہتے ہیں یار ہم اپنی بہن کی اور بیٹی کی ملکیت کے ڈیڈ نہیں لیے پھرتے. دے آر انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگس, دے آر انٹائٹلڈ ٹو میک دیئر چوائسز. اور اس پہ وہ ہمیں بغیرت کہتے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ بےغیرتی قبول ہے. یہ بےغیرتی قبول نہیں ہے جس میں آپ اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیویوں کو قتل کرتے ہیں. ہاں, اور 15 بندے جا کے ایک لڑکی کو گولی مار, اور وہ بچی کا آپ حوصلہ دیکھیں, آپ اس بچی کی کا وہ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ طور پر ان سے بات کر رہی ہے. یعنی میں سچی بات تو یہ کہ مجھے ایسے لگا کہ ہم ایک ملک میں نہیں, ہم ایک کنسنٹریشن کیمپ میں رہ رہے ہیں جہاں ہم سطح پہ گر گئے ہیں کہ کسی ایک میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھائی گولی مار رہا ہے تو کوئی کیا وہاں پر روکے گا. اور الحمدللہ وہ بھائی کی غیرت آپ ملاحظہ فرمائیں, وہ عدالت میں بھی آ کے کہہ رہا ہے, وہ تو خیر ابھی فرار ہے, پکڑا ہی نہیں گیا, لیکن جو لوگ پکڑے گئے وہ آ کے بول رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے یہ کیا ہوا ہے, بڑے کمفرٹیبلی. اور سردار صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ کچھ جرگہ ہی نہیں ہوا. ہاں, اور سردار صاحب اگر جرگہ نہیں ہوا تو بچی کی ماں آپ کو کس خوشی میں معاف کر رہی ہے؟ آپ کا تو کچھ لینا دینا نہیں. اور وہ لڑکی کس چکر میں یہ بات کر رہی ہے کہ گولی مارنے کی بات ہوئی ہے, سنسار کر رہے ہیں یا کچھ مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اور ابھی میں نے کچھ ویڈیوز اس طرح کی بھی دیکھی, بہت سے لوگ بہت ایک تند لہجے میں یہ بتا رہے ہیں چٹخ چٹخ کر کے وہ لڑکی دراصل 5 بچوں کی ماں تھی اور اس کے تعلقات تھے اور وہ گھر سے گئی تھی پھر واپس آئی تھی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو جس طریقے سے قتل کیا ہے اس کے بعد یہ تمام سوال ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ جس سوسائٹی میں یہ بات کر رہے ہیں اس میں دراصل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں دیکھیے اس کا ایک آپ کو جرم بتانا چاہ رہا ہوں, اتنا بڑا جرم تھا, ہاں قتل کیا جانا غلط تھا. جب آپ اس بات کو دباچہ بناتے ہیں تو دراصل آپ اس کے قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ میری رائے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, جو میری رائے ہے وہ کلیئر ہے. کیا؟ وہ یہ کہ انسانوں کا اپنی زندگی پہ اختیار ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ خلا, طلاق, شادی یہ انسانوں کے ذاتی فیصلے ہیں. ان پہ ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی یا کلیکٹیو اجتماعی شرم یا اجتماعی شرمندگی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ نہایت منافق معاشرہ ہے جہاں پہ اس بات پہ یعنی باہر سے خود زندگی وہاں گزاری ہے. ابھی وہ ڈنمارک والا ایشو, وہ جو برٹش بچی, آپ کو یاد ہے نا جو شرمین عبید چنائے نے فلم بنائی تھی ویمن ان دا گرل ان دا ریور, اس سے پہلے بھی اس پہ, اور میں پریشان ہو گیا, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ انسانی احترام کچھ تقاضے کرتا ہے نا. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ایک دن میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو ایک میری کولیگ ویری سینئر کہنے لگی کہ یہ شرمین چنائے نے یہ فلم بنا کے پاکستان کو بدنام کیا. میں نے کہا کہ بہن یہ آپ کہہ رہی ہیں, یعنی آپ ایک غلط, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاسٹرناک نے روس کو بدنام کیا, ارنتی رائے انڈیا کو بدنام کرتی ہے, نوم چومسکی جو ہے وہ امریکہ کو بدنام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھنے والے سے, آرٹسٹ سے معاشرے میں موجود خرابیوں اور برائیوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر دراصل اصل برائی کی جڑ ہے, نہ کہ وہ کینسر. میں نے یہ بات نا میں نے بھی بہت سی جگہوں پر دیکھی ہے, بلکہ جب آپ پاکستان سے آپ باہر جاتے ہیں تو پاکستانی سب سے زیادہ آپ سے یہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات نہ کیجیے, پاکستان بدنام ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ, انسانوں کی توقیر پہلے ہے, نیشنلزم اور یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. انسان ہمیشہ سے ہے, اس کی عزت بھی ہے, اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اسی چیز کو, برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو ایمپیتھیٹکلی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بغیر کسی نیشنلٹی کو ڈیمونائز کیے, تو یہ اس سوسائٹی کی خدمت ہے, نہ کہ اس کی توہین ہے. میری تو بالکل سادہ رائے ہے, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں
انہیں اپنی زندگیوں کے انتخاب کرنے کا پیشہ ورانہ طور پہ وہ کس شعبے سے تعلق رکھنا چاہیں گی, کیا تعلیم پائیں گی. یہ غیرت کے جو معاملات ہیں, جیسے جیسے آپ نیچے ہوتے جاتے ہیں نا, پارا چنار والا جو ہے نا وہ پشاور والے کو بغیرت کہتا ہے کہ جی ان کی بھی عورتیں تو بازار میں شاپنگ کرنے جاتی ہیں. کوہستان والے ہم وہ سب کو بغیرت پنڈی کہتے والے ہیں. کو کہتا ہے, ہاں وہ پنڈی والے کو کہتا ہے ادھر تو وہ جی چادر لے کے جو ہے نا وہ بازار جاتی ہیں. ہاں اچھا وہ پنڈی والا جو ہے وہ لاہور والے کو کہتا ہے, ایگزیکٹلی. اور لاہور والا کہتا ہے آپ نے کراچی نہیں دیکھا. میں آپ کو ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. یہ میاں نواز شریف صاحب کا پہلا دور تھا, تو مائی لائف پارٹنر واز لرننگ ٹو ڈرائیو. میں 7 والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ لانس کارڈ. آپ کو تو خود ڈرائیو کرنا نہیں آتی, تو آپ 7 والی سیٹ پہ کیوں بیٹھے تھے؟ بھائی کہیں وہ مجھے لے کے جا رہی تھی, وہ سیکھ رہی تھیں, وہ ابھی ابتدائی تھا, تو وہ ہلکا سا کسی یہ غیر قانونی نہیں ہے کیا کہ آپ کو خود ڈرائیو کرنی نہیں آتی اور آپ ایک لرنر کے ساتھ بیٹھ گئے؟ نہیں, وہ ابتدائی دور تھا, لرن کر چکی تھی پائلٹ تو سڑک پہ. میں کو پائلٹ کیسے ہو سکتا ہوں, مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ زبردستی ایک نہایت سنجیدہ موضوع میں مزاح پیدا کیا, میں مزاح پیدا نہیں کر رہا, لیکن میں جو آپ کو وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں جو ایک سفید پوش اپیرنٹلی وہ اپنے آپ کو جو پتنی کس کا ایڈوائزر بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے مجھے کہا رہا نا انہوں نے کہ تجھے شرم نہیں آتی, خود ساتھ بیٹھا ہوا ہے, عورت گاڑی چلا رہی ہے, گویا عورت کا گاڑی چلانا کوئی جرم ہے. سر ابھی تک تھا نا سعودی عرب میں جرم تھا, اب انہوں نے سب کچھ ہی ختم کر دیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بڑا مشکل قسم کا ایک سوال کرنے لگا ہوں میں کہ دیکھیے سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کاروکاری کا ایک صدیوں پرانی ایک روایت ہے کہ دریا جب تھوڑا نیچا ہوتا ہے یا جو دریا میں خشکی کی جگہ ہوتی ہے وہاں جا کے کاروکاری والی یعنی اس کاری کو گاڑ آتے ہیں اور اس کا اکثر اس کا جنازہ بھی نہیں پڑتے. اگر قبرستان یہ لگ گیا بھائی, اور وہ دریا کے پاس جی, اور وہ جروار اور لکھی غلام شاہ کے پاس, اور اس میں دریا میں بھی اس کو گاڑ آتے تھے. پنجاب میں بھی آپ نے یہ واقعات دیکھے, بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھے. وہ بچی جو ہے وہ اس کو نہر میں مار پیٹ کے 2015 میں اس کو پھینک دیا, وہ بیچاری باہر نکل کے پیٹرول پمپ تک پہنچی, کسی طرح سے بچ کے نکل آئی ہے. اس کے باوجود اس کو عدالت میں جا کے یہ کہنا پڑا ہے خاندانی دباؤ. اس وقت باپ جو ہے اس کی غیرت نہیں جاگتی جب وہ پگڑی جو ہے وہ بیٹی کے پیروں میں رکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو. ایگزیکٹلی. اچھا سر, اسی ضمن میں ذرا ایک تھوڑا مشکل سوال کروں گا, کیونکہ ہمارے بہت سے دیکھنے والے آپ کی ہماری باتوں سے اتفاق کر رہے ہوں گے شاید لاجیکلی, لیکن میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد دیکھنے والوں کی بھی اور ایسے لوگوں کی جو نہیں بھی دیکھ رہے لیکن ہمارے ارد گرد وہ تعداد ہے جو یہ تو کہے گی کہ ہاں یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے قتل کرنا, لیکن وہ ساتھ یہ کہیں گے یا سوچیں گے کہ دیکھیے جب ہمیں معاشرے میں تانے ملیں گے اپنے گاؤں میں, اپنے قبیلے میں کہ آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کی ماں کا یہ کردار ہے, تو میں اس تانے کے ساتھ زندہ تو نہیں رہ سکتا, تو لہٰذا میں غیرت کے تانے سے بہتر ہے میں مرڈرر بننا, قاتل بننا پسند کر لوں, اور پھر میں سینہ تان کر چلوں اور مونچھوں کو تاؤ دے کر چلوں کہ دیکھو میں کتنا غیرت مند ہوں کہ میں قاتل ہوں. اچھا وہ یہ بات ان کے جینوئن فیلنگز ہیں, اور اس میں کچھ میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سا مذہبی ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. میں پھر بات کر رہا ہوں کچھ کی, بہت بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن مذہب کا ایلیمنٹ بھی اس میں کئی لوگوں نے ایڈ کیا ہوا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جہاں یہ سوسائٹی میں سب کچھ ہو رہا ہے, 2015 کی ڈاکومنٹری آپ کو صبا قمر کی بالکل اچھی طرح یاد ہوگی جو HBO نے لگائی, جس میں بیٹی کو باپ نے چچا نے مارا, وہ بچ گئی, جس کو بوری میں ڈال کے پھینکا تھا وہ واپس آئی, اور پھر اس سے انہوں نے خود کو معاف کروایا کیونکہ وہ آ گئی تھی تو بیچاری اسے معاف کرایا, معاف کر دیا. عدالت نے 2016 میں باپ چچا کو پھر پکڑا, 2017 میں اس کو چھوڑ دیا. اب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. اس طرح کے کتنے ہی کیسز ہیں جو پورے پاکستان سے رپورٹ ہوتے ہیں, اور یہ سینکڑوں سالوں سے ہو رہا ہے. اب تو رپورٹ ہونا شروع ہے نا, سینکڑوں سالوں سے ہو رہا ہے, اور ابھی ہر سال 1000 سے اوپر ہوتے ہیں. صرف قانونی شکنجہ اور ڈنڈا اور سزا ہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم اسے روک سکتے ہیں, اور یا اس کے ساتھ کوئی اصلاح کا پہلو بھی ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کریں کہ 1-2 نسلوں کے بعد اس کو برائی سمجھا بھی جائے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا فیصل. دیکھیے ایک تو اصول کی بات میں آپ سے عرض کروں کہ کسی غلط روایت یا اصول کی جو قدامت ہے وہ اسے جائز قرار نہیں دیتی, وہ اس کا جواز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
اگر معاشرہ جو ہے وہ ارتقا کر کے اس نقطے پہ آ گیا ہے تو غلط بات 1000 سال پرانی ہے یا 5000 سال پرانی ہے وہ غلط ہی رہے گی. آپ کو یاد ہوگا اب سے ٹھیک 125 سال پہلے مولوی ممتاز علی تاج کے والد جنہوں نے حقوق نسواں پہ کتاب لکھی. آپ کو یاد ہے سر سید نے وہ مسودہ پھاڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ چراغ علی اور ان کے طالب علم تھے, انہوں نے بھی حقوق نسواں پہ بات کی تھی. چونکہ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی تھی. 19ویں صدی جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کریٹیکل ہے, اگرچہ اس کے صحیح نتائج ہم نے 20th سینچری کی 60s میں اور 70s میں دیکھے, جب 1975 میں عورتوں کا عالمی سال منایا گیا اور ووٹ کے رائٹس وغیرہ بھی اس کے ہم تو خیر اس کے بعد پیچھے بھی گئے, لیکن دنیا تو آگے گئی نا. کتنے لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار تھے. آج کسی بچی کا یونیورسٹی جانا, کالج جانا ایک نارم ہے. ایگزیکٹلی. تب یہ ایک ایکسیپشن تھی. ان کو کتنے تانے سننے کو ملے تھے. ایگزیکٹلی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیرا روی ہے یا بد اخلاقی بات ہے, میں جو آپ نے مذہبی اس کا حوالہ دیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں مذہبی آرگومنٹ نہیں دیتا, کیونکہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں. میں نے اس اینگل سے دیا کہ جو غیرت کی بحث ہے اس میں جہاں قبائلی روایات, تاریخی اور خاندانی پس منظر ہوتا ہے, وہاں پر بہت سے لوگ اس کو مذہب سے بھی جوڑ کر غیرت کی بات کرتے ہیں. میں کہہ سکتا تھا کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کا ایک اینگل یہ ہے کہ دیکھیے وہ تو میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں, دیکھیے وہ تو زنا کر رہی تھی یا کر رہا تھا اور وہ تو بدچلن تھی. تو اس طرح کر کے پہلے ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے. ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا. پہلے اس کو ڈی ہیومنائز اس کو کیا جاتا ہے, پھر یہ کہا جاتا ہے نہیں مذہب تو اس کی اجازت نہیں تھا, لیکن چونکہ آپ اس کو ڈی ہیومنائز کر چکے ہیں اب وہ روایت کے تحت اس کو قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں یہ آرگومنٹ دے سکتا تھا, میں نے نہیں دیا. لیکن یہ سوسائٹی میں ایک بھلے ہو ہے, بھلے ہو, کیونکہ میں یہ آپ سے عرض کیے دوں. اچھا میں بتانا چاہتا ہوں اسلام نے اس سے منع کیا ہے قانونی طور پر. اسلامی میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, یہ جائز نہیں ہے. میں نے اپنے لیے بحث مباحثے کے جو دائرے قائم کر رکھے ہیں میں ان میں مذہبی آرگومنٹ نہیں دیتا. ایگزیکٹلی. آپ نہ دیجیے, میں قانونی آرگومنٹ دوں گا, میں سوشل آرگومنٹ دوں گا, میں تاریخی آرگومنٹ دوں گا, میں اس طرف نہیں جاتا. بس دوسری بات آپ سے یہ عرض کہہ دوں کہ سوسائٹی میں جو ہے یہ صرف جیسے آپ نے ڈنڈا کہا نا, دوسرے لفظوں میں وہ ہے ریٹ آف دی اسٹیٹ. ریاست کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہر شہری ایک اکائی ہے. میں دوبارہ اپنی بات کر رہا ہوں, اور میرا آپ کا جو رشتہ ہے دوستی کا مثلا ہے نا, پیوٹیٹیو ہے, یہ آپ کا اختیار ہے. شادی کا رشتہ بھی پیوٹیٹیو ہے. ایگزیکٹلی. یہ فریقین کا اختیار ہے کہ وہ اس میں رشتے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اس میں رہنا چاہتے ہیں یا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, یا کب تک رہنا چاہتے ہیں, کیا کب تک رہنا چاہتے ہیں. یہ پرسنل انڈیویجول پریروگیٹو ہے. قانون کی, انسانی حقوق کی جو اکائی ہے وہ فرد ہے. اچھا ہم یہ قبیلہ اور یہ خاندان جو ہے یہ تانا دینے والے جو ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار تو نہیں ہے, لیکن مسئلہ تو ہے نا سوسائٹی میں. دوسری بات یہ کہ ایگزیکٹلی جیسے ہم نے اور بہت سی باتوں میں, آج آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک مڈل کلاس کا گھرانہ, اس میں میاں بیوی دونوں کام نہیں کریں. بہت کم گھرانے ہیں جن کے ہاں یہ وہ خواتین کو اگرچہ وہ تو اس کو بھی انڈورس نہیں کرتا, کیونکہ وہ صرف مالیات کا معاملہ نہیں ہے, وہ پروڈکٹیو لائف کا معاملہ ہے, وہ بامانی زندگی کا معاملہ ہے, عورتوں کا ورکنگ لائف میں آنا. لیکن ہم آئے نا اس پہ, جب ہم اوکاڑا سے اور حافظ آباد سے اور گجرانوالہ سے اٹھ کے لاہور اور کراچی پہنچے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو بس میں بیٹھ کے یونیورسٹی کالج بھی بھیجنا پڑا دفتر میں کام کرتے ہوئے, اور پھر ہم نے دفتر میں کام کرنے کے آداب بھی سیکھنا پڑے. ہم پوری طرح سے سیکھ نہیں پائے.
میں نے عرض کی نا کہ میں ابھی تو ہماری جوڈیشری جو ہے جسے ابھی تو وہ سینسٹائز نہیں ہوئی اس پہ. ابھی ہماری پارلیمنٹ سینسٹائز نہیں ہوئی. ہماری پارلیمنٹ کے اندر سیکسسٹ کامنٹس کیے جاتے ہیں, تانے دیے جاتے ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی اس میں عورت اور مرد کی تمیز بھی نہیں ہے. تو خاص طور پہ ایک بہت زیادہ جو کہا جاتا ہے چوڑیاں پہننا, کہ جیسے یہ کوئی کمزوری کی علامت ہے. ایک خاص سطح پہ چوڑی جو ہے وہ ہتھ کڑی کی اور غلامی کی نشانی ہے. اگرچہ اگلے روز, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تانا جب دیا جاتا ہے تو وہ زیبائش کی بھی علامت میں بھی, لیکن وہ جب تانا دیا جاتا ہے تو وہ ہتھ کڑی والا نہیں ہوتا. وہ جو ہے وہ نسوانیت کے لیے, وہ نسوانیت کا ہوتا ہے, وہ تحقیر کے طور پہ گویا خاتون ہونا کوئی نچلا درجہ ہے. تو سوسائٹی میں درجہ بندی, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا صحافی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. وہ جیسے آپ نے کہا بالکل بہت سے لوگ اتفاق کریں گے, بہت سے لوگ اختلاف کریں گے, سوسائٹی میں مکالمہ ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا جب اس طرح کے معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو کیا ججز کی ایسی ٹریننگ ہے کہ وہ اس میٹر کو ایک انسانی طریقے سے, قانونی طریقے سے ڈیل کر سکیں, یا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, کیونکہ آپ ہیومن رائٹس دونوں طرح کا ہے, تو وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ جو اس کو پہ سینسٹیو ہیں ان کی تعداد کم ہے. کم سے کیا مراد ہے, بہت کم یا کم؟ کافی کم ہے. میں نے ججز کے منہ سے لوور کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ, ہائر کورٹس میں, لوور کورٹس میں تو آپ جانے ہی دیں نا. لوور کورٹس میں تو جو ہے وہ معاملہ ہی اور طرح سے چل رہا ہوتا ہے. ہائر کورٹس پہ کے جو ججز ہیں ان میں سینسٹیوٹی کے معاملات جو میں نے اپنے قانون سے سن رکھے وہ حساس نہیں ہیں. سیاست دان کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے, صحافی سے بھی زیادہ. دیکھیے جو جیسے میں عرض کر دیتا ہوں, مثلاً اس ہمارے ملک میں 2-3-4 بڑے سیاستدان ہیں جن کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, کروڑوں میں. ان کے منہ سے ایک جملہ نکلے, اس کا اثر میری اور آپ کی تحریر سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ لوگ اصل میں تو ان کو پوچھتے ہیں. اگرچہ پوچھنا جو ہے وہ اس سینس میں نہیں میں کہہ رہا, پیمانہ نہیں سمجھتا, لیکن ان میں ان کی بات میں اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. میں جس سینس میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک صاحب تھے جن پہ ایک زمانے میں بہت ہی گھناؤنا الزام لگا, جو بدقسمتی سے عدالت تک نہیں پہنچ پایا ہے. انہوں نے سیاسی جماعت جوائن کرنا چاہیے. اس سیاسی جماعت کے جو سب سے بڑے رہنما تھے, ان کی دونوں بیٹیوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو نہیں چاہتے کہ یہ آپ کی پارٹی میں آئے. وہ نہیں آ سکا. اس میں ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو بھی, پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں جی, پیپلز پارٹی میں عرفان اللہ مروت صاحب آنا چاہتے تھے. زرداری صاحب کو اعتراض نہیں تھا. دونوں بیٹیاں, غلام اسحاق خان نے کیا کہا تھا, میرے داماد کو چھوڑو, لوگ دوسروں کے داماد کیا کر رہے ہیں. یہ ہوا ہے اس ملک میں. یہ اس سیاسی جماعتیں ہوئیں, جنڈر سینسٹیوٹی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تانے دیے گئے. مثلا دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, لیکن کچھ سیاسی اس کو تو کلیئر کریں نا, وہ کیوں بیٹیوں نے اس کو منع کیا. آپ اقدامات تو بتائیں کس وجہ سے ناراض تھے. عرفان اللہ مروت صاحب پہ مجھ سے نام نہ دلوائیں. عرفان اللہ مروت تک میں نے کہہ دیا ہے, اس سے آگے میں بہن کا نام نہیں لینا چاہتا. نہ لیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں نامکمل باتیں تو نہ, نامکمل بات نہیں ہے. لوگوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عرفان, آپ بتا دیجیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صحافتی اخلاقیات کے منافی ہوگا. وکٹم کا نام نہیں لیا جاتا. جرم نہیں, نام نہ لیں, ہم تو اس کا جرم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کسی کو ریپ کر کے انہوں نے کسی اور کو ڈرانے کی کوشش کی تھی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. اب اتنی بات بہت ہی گھٹیا تھے. الفاظ بہت گھٹیا تھے. اور لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, اس میں سیاسی رہنماؤں کی, سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے, اس میں صحافیوں کی ذمہ داری ہے. میں اتنی اس تعداد میں نہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی جو ہے یہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. اچھا, اب ایک اور بھی اینگل سے اس کو مجھے بتائیں آپ. دیکھیے, ایک چیز واضح طور پر ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آج سے 25 سال پہلے اوور آل پاکستان میں
بیٹیوں کو اسکول کالج بھیجنے کی شرح کم تھی، جی اب وہ زیادہ ہو رہی ہے. اسی طرح جابز میں بھی ان کا نمبر بڑھ رہا ہے. یس. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو الٹیمیٹلی اس جو ایک مریضانہ اور کرمنل غیرت ہے اس کو دبائے گی کیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آبزرویشن ہے نا، گھومے ہیں اس ملک پہ، گاؤں گاؤں پھرے ہیں تو دیکھا ہوا ہے طلاق کی شرح ہے نا، طلاق کی ڈائیورس کی، یہ بھی ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں عورت امپاورڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے. وہ بیچاری جس کو اتنا تعلیم دی گئی ہے نا، جس کے پاس کوئی رزق کا جو ہے کوئی سہارا ہے نا، جسے بہن بھائی ماں باپ قبول کرنے کو تیار ہوں گے نا، جس کے لیے سر پہ چھت ہے، جس کو گلی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کو دروازے تک جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیچاری طلاق کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بدسلوکی ہو رہی ہوگی وہ برداشت کرتی کہ جو ہم ڈائیورس کی بہت کم ریشو کو فخر کے طور پر دکھاتے ہیں، فخر نہیں ہے، بہت زیادہ خواتین کی میزریبل لائف کا ثبوت ہے، ان کی بے بسی کا ثبوت. اچھا، ایک اور بڑا مشکل سوال مجھے ذرا اس کو بھی آپ ذرا ایڈریس کریں پلیز، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ صرف مثال کے لیے میں بتا رہا ہوں، ابھی جو اس کو بانو بی بی اور احسان کو قتل کیا گیا، اس میں ایک بہت بڑی بات جو مسلسل بہت سے صحافی بھی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ اس نے اپنی مرضی سے احسان کے ساتھ کچھ مار رہی تھی تو یہ بھی اس کا ایک جرم تھا. تو شادی شدہ ہوتے ہوئے اگر یہ کہیں رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا یہ جرم تھا، جو گو کہ وہ کہتے ہیں آ گئی واپس، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اس کو معاف کر دیا گیا، تو اس ایلیمنٹ کو بھی وہ ایڈ کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے اس واقعے کو سامنے لانے کا اور اس کو لے کے آنے کی وجہ اور اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ کے دیکھنے والوں کا جو ٹالرنس کا تھریش ہولڈ ہے وہ میرا جواب برداشت نہیں کرے گی. میری جو رائے ہے میں اس پہ قائم ہوں، اور میری رائے معلوم ہے، اس جواب سے ہی معلوم ہو جائے گی ان کو. کوئی خاتون عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، اسے شوق نہیں ہوتا کہ وہ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کتنی مجبور ہوگی، وہ کتنی بے بس ہوگی. میری اپنی بھتیجی 29 برس کی عمر میں اچانک اس کی موت ہوئی، تو مجھے بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ کیا وجہ تھی. وہ سینٹرل پنجاب میں رہتے ہوئے، تو میں نے اپنی لائف پارٹنر سے جب وہ جا رہی تھیں اس کے فیونرل کے لیے، میں نے کہا کہ جاتے ہی سب سے پہلے نشان چیک کرو باڈی پہ کہ کوئی مرڈر کا یا کوئی زخم کا نشان، کوئی ٹارچر یا وائلنس تو نہیں ہے، کیونکہ کسی وجہ سے میں اس فیملی کے ساتھ الگ تھا. لیکن یہ کہ مجھے احساس تھا کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، وائلنس ہو سکتا ہے، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس کی شرح کیا ہے، اکراس دی کلاس کیا ہے، اکراس دا کمیونٹی کیا ہے. نہ اس میں لینگویج آتی ہے، نہ اس میں نسل آتی ہے، نہ ثقافت آتی ہے. اچھا، آپ ابھی سندھ کی بات کر رہے تھے، یہ جو ابھی آپ نے جتنی ڈاکومنٹریز بیان کی ہیں، سندھ کی نہیں، میں پنجاب کی، بلوچستان، سندھ کے پی کے سب کی بات کی. وہ قندیل بلوچ سے لے کے وہ بچی جس کو لا کے ڈنمارک سے جہاں پہ، اچھا پھر برطانیہ سے لا کے، خود ساری زندگی لائنوں میں دھوپ میں کھڑے ہو کے ویزے لے کے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے وہاں جو زندگی گزارتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو انگلستان میں، سینٹرل انگلستان میں رہتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی کھڑکیوں پہ کالے رنگ کا کاغذ لگایا ہوا تھا، باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے جب باہر جاتے تھے. بیگم کو، بیوی کو. کس شہر میں؟ لیڈس. اور وہ کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے. I couldn't understand that chemistry. جو اعتماد کا یہ سطح قائم کرتی ہے کہ شوہر باہر جاتے ہوئے گھر کو تالا لگا کے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ افسوسناک اور حیران کن بات میں نے بھی ویسٹ میں رہنے والے پاکستانیوں میں، مسلمانوں میں یہ بات دیکھی. مجھے ایک فیملی کے مردوں نے کھانے پر یہ بتایا اور بڑا فخر سے یہ بات بتائی کہ دیکھیے ہماری فیملیز کی خواتین جو ہیں وہ جس یونیورسٹی میں ہیں وہاں کے ہاسٹل میں ہم نے
پابندی لگا دی ہے کہ کوئی، اب میں نام نہیں لے رہا، غیر مذہب کی لڑکی ہمارے اس فیمیل ہاسٹل میں نہیں آئے گی جہاں ہماری بیٹیاں ہیں، اور وہ اس کو، اس یونیورسٹی کو ماننا پڑا ہے. یعنی پہلے انہوں نے ہاسٹل الگ کیا، اس کے بعد یہ بھی پابندی لگوائی کہ وہاں پر کوئی اور غیر مذہب کی لڑکی نہیں آئے گی. اچھا، یہ قابل فخر بات نہیں ہے، بالکل اور نہیں. لیکن افسوسناک بات مجھے یہ فیل ہوتی ہے کہ پاکستان میں تو ہم اس کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے لوگ جو یہاں سے نکل کے کسی اور سوسائٹیز میں گئے ہیں، ان کا بھی ایک پارٹ، ان کا ایک حصہ ابھی تو اس سے نکل نہیں رہا دوسری تیسری ہمیں تو اپنے ملک میں بلکہ زیادہ دیر تک آئے روز ایسے نازک معاملات آ جاتے ہیں. اس کا پھر ہم نے ایک طریقہ ڈھونڈا. کیا؟ دیکھیے، انسانوں کی ایک نفسیات ہے کہ وہ چیلنج کیے جانا یا غلط ثابت کیے جانا پسند نہیں کرتے. اوفینس سمجھتے ہیں، اوفینس سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بلکہ وہ زیادہ ضد پہ آ جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے، میں اپنے فعل سے، اپنے اشارے سے، اپنے کنائے سے، اپنے بیان سے انہیں ان پہ یہ ظاہر کر دوں کہ میری کیا رائے ہے. اچھا، میں پہلے اس سوال کو مکمل کرنا چاہوں گا، اس کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا. وہ سوال بیچ میں ہمارا رہ گیا، وہ جو بانو کے حوالے سے، بانو بی بی کے حوالے سے، جن کو میں نے رائے دے دی. اس پہ نہیں، رائے تو آپ نے دی، لیکن اس میں ایک سوال ابھی بھی، ایک اینگل اس کا تشنا ہے. وہ یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ایک گھر میں ایک عورت، آپ کو پتا ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ کتنے کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، یا کب چاہتی ہے، تو وہ بھی اس کو اپنی ساس اور اپنے شوہر کی مرضی سے ہی کرنا پڑتا ہے. ایسے میں اس کے ایک بچہ ہو، خواہ 5 بچے ہو، اس کے لیے طلاق لینا مشکل ہے. ایون کہ کسی بھی وجہ سے اس کو جانے سے، چھوڑنے سے اپنے شوہر کو، ایک پوری سوسائٹی میں، اس کی اپنی فیملی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اب کوئی قبول نہیں کرے گا. ایسے میں وہ اس کے پاس اس کو اس سلسلے کو روکنے کے لیے کیا اس کو آسان بنایا جائے کہ طلاق اور دوبارہ شادی کا عمل آسان ہو؟ اسٹیٹ جو ہے اس سے کچھ کم ہوگا. اسٹیٹ کی لیجسلیشن کافی ہوئی ہے پچھلے 20-25 برس میں، اور خاص طور پہ یہ جو 25 ایئرس گزرے ہیں اس صدی کے، اس میں کافی اچھی لیجسلیشن ہوئی ہے. ابھی کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست جو ان کہے پیغامات دیتی ہے وہ ری انفورس کرتے ہیں ان اقدار کو. مثال کے طور پہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو کہتے جی میں ڈرامے لکھتا ہوں. اب اس کی بیشتر جو وہ فرمودات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ کسی مہذب معاشرے میں فوری طور پہ اس کو جو ہے نا وہ پبلک پلیٹ فارم سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے. معمولی سی ہیرسمنٹ کا یا ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ کا اگر نکل آئے تو سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے. ابھی جیفری ایپسٹائن والا جو قصہ امریکہ میں چل رہا ہے، جیفری ایپسٹائن، تو ہمارے تو قارئین اٹھاؤ تو نیچے کئی جیفری ایپسٹائن پڑے ہوئے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، لیکن اب مائنڈڈ اس کو بھی وہاں پر بچایا گیا، اس کو بچایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر اس کو تو مار دیا گیا نا. وہ تو مجھے بھی شک ہوا ہے کہ جو کہ فلم میں کچھ حصہ جو ہے تو مسنگ ہے. تو وہ فاؤل پلے کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن فاؤل پلے از سسپیکٹڈ، ہیویلی ڈاؤٹڈ، کیونکہ ایک تو وہ جس چادر سے ہم جو اشارہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی پوری انسانی معاشرے کو ارتقاء کی بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں. یہ جو وائلنس ہے، یہ جو ہے نا غیرت، آنر کلنگ والا قصہ، یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ختم ہوا ہے، لیکن یہ ساؤتھ ایشیا میں، یہ انڈیا میں بھی بہت ہے. اور یہ جو معاشرہ تانا دیتا ہے، دراصل ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل دے، اور جہاں دخل دینا چاہیے وہاں نہیں دیتے. جہاں بھائی جو ہے وہ اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہے، پورا خاندان کھڑا، اس کی بیوی ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ بیوی تو ہے لیکن جرم ہو رہا ہے، اس کو رپورٹ کرو. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پی ٹی وی نے اور جیو نے کیمپین چلائی تھی بیل دو، کہ اگر کسی گھر سے تشدد کی آواز آ رہی ہے تو باہر کھیلتے ہوئے گلی میں بچے جو ہیں وہ بیل دیں.
اس گھر کی بار بار بیل دیں. اچھی بات تھی. اور پھر وہ اس کے بعد میں نے ایسی کمپین نہیں دیکھی، حالانکہ بڑی اچھی کمپین تھی. اس میں ہمارے معاشرے میں جو اقدامت پسند رائے ہے، ہمیں ریئلسٹک ہو کر سوچنا چاہیے، وہ زیادہ ہے. اس وقت ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اکثریت میں ہے. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے رائٹرز کی، ججز کی، ڈرامہ نگار کی اور صحافیوں کی، تو میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھوں کی ہی بات کر رہے تھے کہ ان کا بڑا طبقہ کہا ہے کہ وہ آپ بھی ایسے بات کر رہے ہیں بھائی فیصل، وہ ڈس فنکشنل لٹریٹ ہیں، کاغذ کے ٹکڑے ان کے پاس ہیں، وہ آج کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں. میں نے آج پڑھا اور میں خوش ہوا، میرا دوست ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے یہ کالم لکھا ہے کہ دلیری اور بہادری اور نوبل سول ہونے کا اگر کوئی نام ہے تو وہ بانو کو ملنا چاہیے. یاسر پیرزادہ نے لکھا، میں نے ان کو ایک لائن کہا جو جواب میں کہا کہ یاسر your column is worth written gold. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحافی زیادہ تعداد میں ہیں جو یہ اگر مگر کے ساتھ ایگزیکٹلی اگر مگر میں ایک بہت بڑے صحافی کو جانتا ہوں جن کا میں مخالف تھا. جب ان کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم بیٹی وہ لڑکی دیکھنے آئیں گے، انہوں نے کہا میری بیٹی تعلیم یافتہ ہے اور وہ پڑھاتی ہے، پڑھنے جاتی ہے اور آتی ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. ہمارے گھر میں یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ مویشی منڈی نہیں لگے گی. اس دن میرے دل میں ان کے لیے ایسا احترام پیدا ہوا کہ آج تک نہیں گیا. تو چلو ان کا نام تو بتا دیں. وہ بھی ان کی ذاتی زندگی میں داخل ہوگی. نہیں لیکن ان کی تو عزت کر رہے ہیں نا. میں تو عزت کر رہا ہوں لیکن میرا اصول اپنی جگہ پہ قائم ہے. میں نے جو بات اچھی سمجھی وہ بیان کر دی. ایک گفتگو میں اتنی تشنگی نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں بیان کرنا چاہتا نا، یہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے. میں ان کا بھی اور ان کی صاحبزادی کا بھی احترام کرتا ہوں، تو اس لیے میں، لیکن جو بات میں نے اچھی سمجھی. اوکے اچھا، اب ہماری گفتگو تھوڑی طویل ہوگی، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اور آخری سوال آپ سے چند الفاظ میں آپ اس کا جواب دیں، ایک دو جملوں میں، کہ غیرت ایکچولی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. غیرت ناانصافی، ظلم، تشدد، بھوک اور محرومی کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے. اور بے غیرتی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے سے کمتر جاننا، ان کو اپنی ملکیت سمجھنا، انہیں اپنے کھونٹے پہ بندھے ہوئے مویشی سمجھنا، اس کو میں بے غیرتی سمجھتا ہوں. آنر کلنگ از ناٹ آنریبل، از ناٹ انڈورسیبل اوور مائی ڈیڈ باڈی. بہت شکریہ سر. دوستو، وجاہت صاحب کا یہ بہت ہی ذاتی ایشو ہے ہیومن رائٹس، اور آپ نے منیر نیازی کا شعر سنا ہوگا، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. تو وجاہت صاحب ہیومن رائٹس پہ بہت سینسٹیو ہیں، پوری زندگی انہوں نے اس چیز کے لیے قربان کر دی. بہت بڑے انہوں نے فوائد بھی اس وجہ سے نہیں حاصل کیے اور ان منصبوں پر نہیں گئے جن پر وہ جا سکتے تھے، کیونکہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے رہے. ہماری یہ گفتگو سے اس لیے تھی کہ ہم یہ آپ کو بتا سکیں کہ قتل کرنے میں کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے، بیٹی، بہن، ماں کو کسی بھی وجہ سے. اور وہ تمام صحافی اور تمام لوگ جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بانو کا کردار یہ تھا اور وہ تھا، اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ایک شخص کو وہ اپنے کردار پہ نظر ڈالیں، جب ایک خاتون کو یا کسی مرد کو آپ مار دیتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل قتل کر دیتے ہیں، اس کا ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس بہانہ کیا تھا. پھر وہ مرڈر ہے اور مارنے والے قاتل ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بات گفتگو میں زیر بحث نہیں آئے گی. تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا، یہ بانو اور احسان کے نام ہے اور اس طرح کے تمام مظلوموں کے نام ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہیں خواہ وہ پاکستان سے باہر ہیں. بہت شکریہ.